فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، ہولناکیوں میں موت کے حیات کھو گئی، ہولناکیوں میں موت کے حیات کھو گئی، کفر کی گھٹا اٹھی رہے نجات کھو گئی، کفر کی گھٹا اٹھی رہے نجات کھو گئی، شاہ ذوالجلال نے، سیدہ کے لال نے، ایسے وقت میں شعور آگہی عطا کیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، میر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا، میر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا، خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، بادشاہ دین نے، بوریا نشین نے، آرزو خسروی کو خاک میں ملا دیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی،
راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی، شاہ تشنکام نے وقت کے امام نے حق کی راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی۔ بڑھ کے پھر دلیر نے، شیر حق کے شیر نے، دوپہر میں تخت و تاج و قصر شام ڈھا دیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان۔ 3 دن کی پیاس اور میں وہ حوصلہ تھا لمحہ، 3 دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا لمحہ۔ ظلم کے اسیر نے، رن میں ایک صغیر نے، مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، لاکھوں جان و دل نثار سید انام پر، لاکھوں جان و دل نثار سید انعام پر، رو دیا فلک بھی بے کسی تشنکام پر، رو دیا فلک بھی بے کسی تشنکام پر۔ اپنے بہجبین کو، دل برے حسین کو، کھینچ کر گلے سے تیر جب گلے لگا لیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، دفن کر چکے جو پارے جگر کو شاہدین، دفن کر چکے جو پارے جگر کو شاہدین، قبر پر چھڑکنے کو ملا ناب جب کہیں، قبر پر چھڑکنے کو ملا ناب جب کہیں، شاہ دل ملول نے، دل برے بطول نے، لہد بے زباں کو اپنے آنسوؤں سے تر کیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے،
رحم الله من كرم الفاتح. ایک بار پھر فرش اعضا کی جانماز پر عشق آل محمد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ان عزاداروں کی مغفرت فرمائے جو سال گزشتہ ہمارے ساتھ تھے اور اس سال موت نے ان کو مہلت نہیں دی، یقیناً ان کی روحیں، ان کی ارواح اس فرش اعضا پر موجود ہوئی۔ پروردگار سب کی مغفرت فرمائے، اور جہاں جہاں بھی عزاداران مظلوم کربلا آباد ہیں، فرش اعضا کے نشانے والے آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اس فرش اعضا کے جتنے بھی دشمن ہیں ان سب کو پروردگار اگر ہدایت ممکن ہو تو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ممکن نہ ہو ان سب کے نجس وجود سے اس زمین کو پاک فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے لمحے فکریہ ہے، الحمدللہ ہم شیعان حد قرار تو اس نعمت عظمیٰ سے وابستہ ہیں۔ ہمیں تو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم مجلس اعظم میں جاتے ہیں، لیکن پورے عالم اسلام کے مسلمان کے لیے لمحے فکریہ ہے، اس کو بھی مجلس اعظم برپا کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کی کثیر تعداد
مجلس حسین برپا کر رہی ہے، ذاکرین کو بلاتی ہے، بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایک کثیر تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس فرش اعضا کی اہمیت سے نابلد ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ان کو بھی دھیرے دھیرے ہدایت دے گا، وہ بھی اس فرش اعضا کی عبادت کے اندر انشاءاللہ پورے عالم اسلام کا مسلمان ایک دن شرکت کرے گا۔ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے اس دنیا کے 3 بڑے مسائل ہیں، بہت توجہ رکھیے گا، فرش اعضا کی اہمیت کو سمجھیے، زینب کبریٰ نے جو ہمیں نعمت دی، جو پاور دی، اس پاور کو سمجھیے۔ آج پوری دنیا، پورا ورلڈ 3 مسائل سے دوچار ہے۔ ہر ملک کے اندر یہ مسائل پائے جاتے ہیں، چاہے ترقی یافتہ ملک ہو، چاہے غربت زدہ ملک ہو، ہر ملک کے اندر یہ 3 مسائل بہرحال پائے جاتے ہیں، اور ہر ملک کی پہلی بنیادی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاہے کوئی مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، لیکن اس ملک میں رہنے والی عوام کے یہ 3 مسئلے حل ہونا چاہیے۔ اور یہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ ہر جگہ یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، اور ہر حکومت، ہر ملک ان 3 بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ ہے روٹی کا، دوسرا مسئلہ ہے کپڑے کا، اور تیسرا مسئلہ ہے مکان۔ روٹی، کپڑا، مکان، یہ 3 بنیادی مسائل انسانی معاشرے کی وہ ضروریت میں آتی ہیں کہ دنیا کے ہر ملک ان مشکلات سے دوچار بھی ہے، اور دنیا کا ہر ملک ان مسائل کو اپنے عوام کے لیے حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اچھا، کہ یہ مان لیا جائے کہ یہ مسائل بعد میں پیدا ہوئے، یعنی معاشرہ بنا، انسانوں کی آبادی ہوئی، ملک آباد ہوا، تب جا کے یہ مسائل پیدا ہوئے، روٹی، کپڑا، مکان، یا نہیں؟ قدرت نے فطرت انسانی کو ان 3 مسائل کا محتاج بنا کر پیدا کیا ہے۔ بہت توجہ رکھیے۔ کیا آیا یہ مسائل جو ہر ملک دوچار ہے، یہ زمانے کی ایجاد ہے، یا یہ نظام پروردگار تھا کہ پروردگار نے انسان کی خلقت کے اندر ہی یہ 3 ضروریات رکھی ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا، یہ مجلس اعضا کی دین ہے۔ گریہ کا فلسفہ سمجھے مسلمان، گریہ کی اہمیت کو سمجھے مسلمان، گریہ کی طاقت کو سمجھے مسلمان۔ تو پروردگار نے اس دنیا میں آنے والے ہر بچے کو یہ 3 ضرورتیں دے کر بھیجی ہیں۔ لیکن میں اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کی ایک مثال ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی دی تھی کہ جب اس معاشرے کے اندر اللہ اولاد دیتا تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اب اس بیٹے کے سر پہ اس بیٹی کی شادی ہو جائے، پھر ہوتے ہو جائے، نواسی ہو جائے، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک انسان کو بیٹا دیا، ماں باپ نے اس کی شادی کی، شادی کرنے کا بہو آ گئی، 1.5 سال کے بعد ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، خوشی آ گئی۔ اب دیکھیے بنیادی چیزیں، یہ جو میں نے کہا کہ انسان کی فطرت میں قدرت نے 3 احتیاج اور ضرورتیں رکھی ہیں کہ وہ روٹی کا بھی محتاج ہے، وہ کپڑے کا بھی محتاج ہے، وہ مکان کا بھی محتاج ہے۔ تو قدرت نے جب 1.5 سال کے بعد ان کو بیٹا عطا کیا، ماں اور باپ خوشی سے نہیں پھولے سما رہے ہیں، دادا اور دادی خوشی سے نہیں پھولے سما رہے ہیں، نانا اور نانی خوشی سے نہیں سما، غرض کے ننیال اور ددیال دونوں جگہ خوشیوں کا عالم ہے۔ باپ نے بھی 1 مہینے کی چھٹی لے لی کہ نہیں بیٹا گھر میں آیا، لہٰذا بیٹے کے ساتھ رہیں گے۔ ماں جو کچن کے کام کرتے سارے چھوڑے، گھر کی عورتوں نے بھی کہا کہ نہیں تم بیٹے کا خیال رکھو، بہت بڑی خوشی آئی۔ لیکن بہرحال چاہے 2 ہفتہ 3 ہفتہ یا 1 مہینے بعد، یہ انسان کی زندگی کہ جس باپ نے 1 مہینے کی چھٹی لی، اس کو بہرحال 1 مہینے بعد اپنے کام کے اوپر جانا ہے، نوکری کے اوپر جانا ہے، بزنس میں جانا ہے، کاروبار میں جانا ہے۔ ماں جس سے 1 مہینے سے کچن چھوٹا ہوا تھا، گھر کی عورتوں نے بچے کی محبت میں صحیح بیٹی کو کہا کہ تم اپنے بچے کا خیال رکھو، لیکن 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد سب گھر کی عورتیں اپنے اپنے کام میں جو بٹے تو اس میں لگ گئی۔ تو اب اس ماں کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا تھا۔ علیکم السلام، ایک درود پڑھ محمد وعلی محمد۔ اب ماں کا یہ بات تو چلا گیا آفس، لیکن ماں کا یہ
طریقہ ہے کہ 24 گھنٹے اپنے بچے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو کچن بھی سنبھالنا ہے، اس کو گھر کی صاف صفائی بھی کرنی ہے، تو اس نے اپنے بچے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ لیکن جب بچہ اس کا کھیل کود رہا تھا، وہ اپنے بچے کو بیڈ روم میں لٹا کر چلی گئی کہ بچہ کھیل رہا ہے، روئے گا نہیں، میں جا کے جتنے اپنے کچن کے کام کر لوں۔ ماں کچن کے اندر بہت توجہ رکھیے گا، ماں کچن کے اندر اپنا کام کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ماں کے کان میں لاڈلے کے رونے کی آواز آئی۔ ماں نے سارا کام وہیں چھوڑا اور بھاگ کے بیڈ روم میں آئی کہ میرا لخت جگر آخر رویا کیوں؟ تو بیڈ روم میں آ کے ماں نے دیکھا کہ لخت جگر انگوٹھا منہ میں لیے ہوئے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ ماں سمجھ گئی میرا بیٹا بھوکا ہے۔ یہ بچے نے رو کر اپنی پہلی احتیاج کا اعلان کیا تھا کہ انسانی معاشرے کی جو پہلی ضرورت ہے روٹی، تو قدرت نے فطری طور پر اس کو محتاج بنا کے بھیجا ہے۔ لہذا جب بچے کو روٹی کی ضرورت ہوئی، بھوک کا احساس ہوا، تو بچے نے رونا شروع کیا۔ تو ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا، سیر کر دیا، بچہ دودھ پینے کے بعد بالکل خاموش ہو گیا، اور ماں پھر اس بچے کو بیڈ پر لٹا کر چلی گئی اپنے کچن کے جو بقیہ کام تھے ان کاموں کو نپٹانے لگی۔ کام نپٹا لیے، اس کے بعد آ کے بیٹھ گئی، بچہ کھیل رہا ہے۔ محلے کی ایک عورت آ کے بیٹھ گئی، ہوتا ہے ساری گفتگو ہو رہی ہے، آدھا پون گھنٹے تک اپنے محلے کی پڑوس والی عورت سے بات کرتی رہی۔ بات کرتے کرتے اس کے کان میں ایک مرتبہ پھر رونے کی آواز آئی، ایک مرتبہ پھر رونے کی آواز آئی۔ اس نے جبکہ عورتیں چھوڑتی نہیں ہیں، سارے کام چھوڑ دیں، اگر بیٹھی باتیں کر رہی ہو تو وہ نہیں چھوڑ سکتی، لیکن اس ماں نے جیسے ہی اپنے بیٹے کی رونے کی آواز سنی، آئی ہوئی مہمان عورت کو وہیں بیٹھا ہوا چھوڑا، گفتگو کو چھوڑا، اور اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میرا بیٹا بھوکا تھا، میں نے اس کی بھوک مٹا دی، آخر میرا لگتے جگر اب رویا کو۔ تو اب ماں جیسے ہی آئی تو کیا دیکھا کہ بچے نے پیشاب کر لیا تھا، اس کے کپڑے گیلے ہو گئے تھے، گیلے کپڑوں کی وجہ سے بچہ رو رہا تھا۔ یا پھر لفظوں کو بدل کے کہوں، بچہ رویا نہیں تھا، اپنی دوسری ضرورت کا اعلان کیا تھا کہ مجھے روٹی کی ضرورت تھی، میری روٹی کی ضرورت پوری ہو گئی، اب مجھے کپڑے کی بھی ضرورت ہے، ایک ہی کپڑے میں کئی گھنٹے نہیں رہ سکتا۔ لہذا بچے نے رو کر اپنی دوسری احتیاج کا اعلان کیا کہ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے۔ ماں نے بچے کے کپڑے تبدیل کیے، دوسرا لباس تبدیل کر دیا، بچہ پھر کھیلنے لگا۔ ماں بچے کو بیڈ روم میں لٹا کر کے چلی گئی، جو پڑوس کی عورت آئی تو اس سے جا کے گفتگو کری، ہاں بہن ہماری گفتگو کہاں تھی، ہاں ان کے یہاں تو مجلس و تقرر کیسا تھا، کتنا ہوتا پڑا تھا، جو باتیں ہوتی ہے کام طور سے ہوتی وہ پھر کرنے لگی۔ وہ عورت چلی گئی، ماں قرآن مجید پڑھنے لگی کہ بچہ تو کھیل رہا تھا، اللہ کی عبادت بھی کر لی۔ پڑھتے پڑھتے آدھے گھنٹے بعد اس ماں کے کان میں پھر بچے کے رونے کی آواز آئی، تو اس نے صدق اللہ العلی العظیم پڑھا، پروردگار معاف کرنا، بچہ رو رہا ہے، میں آ کے پھر تلاوت کروں گی، دیکھوں تو صحیح کہ میرا بیٹا رویا کیوں۔ پہلے بھوکے کی وجہ سے رویا تھا، میں نے بھوک مٹا دی، دوسری مرتبہ وہ کپڑے کی وجہ سے رویا تھا، میں نے کپڑے کی احتیاط پوری کر دی، اب میرے بچے کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو ماں جب گھر میں آئی تو ماں نے دیکھا بچے کے ارد گرد ایک مچھر منڈرا رہا تھا، اور اس مچھر نے اس بچے کو کاٹ لیا تھا، جس کی تکلیف سے وہ رونے لگا۔ نہیں، مچھر کی تکلیف سے رویا ضرور تھا، رو کر اس نے اپنی تیسری احتیاج کا اعلان کیا کہ ماں میری بھوک تم نے مٹا دی، میرے کپڑے کی احتیاط تم نے بڑھا دی، اب میرے لیے ایک مکان ہونا چاہیے جو مجھے مکھی اور مچھر کے اذیتوں سے محفوظ کر لے۔ تو ماں نے پاس میں پڑی ہوئی مچھردانی اٹھا کر بچے پہ رکھ دی، بچے کی تیسری ضرورت پوری ہو گئی۔ یا یوں کہوں کہ معاشرہ انسانی جس بچوں کی تعداد سے معاشرہ بنے گا، یہ تینوں ضرورتیں روٹی، کپڑا، مکان انسان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، لیکن آپ نے غور نہیں کرا۔ بچے کی تینوں ضرورتیں بہت توجہ رکھی، میں نے جو کہا تھا کہ جناب زینب کبریٰ نے جو گریے کی نعمت ہمیں دی ہے، مسلمان اس فلسفے کو سمجھے کہ پوری دنیا کے ممالک تین مسائل سے دو چار ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، اور یہ نہیں ہے کہ ممالک، یہ فطرت میں لے کر آیا ہے انسان۔ لیکن آپ یہ دیکھیے بچہ یہ تینوں ضرورتیں لے کر آیا تھا، لیکن بچے کی یہ تینوں ضرورتیں ہوئی کس کے صدقے میں پوری؟ بہت توجہ رکھیے گا۔ بچہ ہے چھوٹا، بچہ بول نہیں سکتا تھا، جب بھوک لگی تو بچہ وہاں سے پکار نہیں،
مادر گرامی میں بھوکا ہو گیا مجھے آ کے دودھ پلا دیجیے. جب بچے کو کپڑے کی ضرورت ہوئی تو بچے نے بول کے نہیں کہا کہ اے ماں میرے کپڑے گیلے ہو گئے کپڑے بدل دو. جب مچھر نے کاٹا تو بچے نے بچے نے بول کے نہیں کہا کہ ماں مجھے مچھر کاٹ رہے ہیں مجھے مچھردانی دے دو. یہ تو خدا کا رحم تھا اس بچے کے اوپر کہ اس بچے کو بولنا نہیں آتا تھا. اگر قدرت اس کو رونے کا ہتھیار نہ دیتی، اگر قدرت اس کو دنیا کی نعمت نہ دیتی تو نہ اس کی بھوک کی ضرورت پوری ہوتی، نہ اس کے کپڑے کی ضرورت پوری ہوتی، نہ اس کے مکان کی ضرورت پوری ہوتی. اب سمجھ میں آیا فلسفہ عزاداری یہ ہے. اے مسلمانوں، اگر تم بھوکے ہو فرش عزا پہ آ جاؤ، بھوک مل جائے گی. اگر تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے فرش عزا کی گریا کی نعمت پہ آ جاؤ. اگر مکان نہیں ہے فرش عزا پہ آ کر گریا کر کے حسین سے مانگو تو صحیح. تمہاری بھوک بھی دور ہوگی، تمہاری کپڑا بھی دور ہوگا، تمہارا مکان بھی ملے گا. ایک درود پڑھے محمد والے. یہ ہے فلسفہ عزاداری. مسلمان فطرت سے قریب ہو کر سوچے. وہ ثواب اور کیا ہے صاحب اس ساری باتوں کو چھوڑ دیجیے. فطرت سے قریب ہو کر جب سوچے گا مسلمان تو فرش عزا پر آئے بغیر رہ نہیں سکتا. اور جن جن مسلمانوں نے فطرت کے تقاضوں کو سمجھ لیا وہ مسلمان فرش عزا پر آ گئے. اور الحمدللہ آج وہ مسلمان خوشحال ہے جو فرش عزا کی نعمت میں آتا ہے، اور وہ مسلمان پریشان ہے جو اس فرش عزا کی مخالفت کرتا ہے. اس لیے کہ اس ذکر کو مٹانے والے مٹ گئے، اس ذکر کو فتوے اور بدعت کے فتوے لگانے والوں کی دکانیں بند ہو گئی. یہ ذکر کل بھی ایسے ہی تھا، آج بھی ایسے ہی ہے، صبح قیامت تک کے ایسے ہی رہے گا. ایک درود پڑھے محمد. تو یہ ہے فرش عزا کی اہمیت. انشاءاللہ میرے بچے اس مثال کو یاد رکھیں گے اور دوسرے مسلمانوں کو سمجھائیں کہ فرش عزا کا فلسفہ کیا ہے، گریا کا فلسفہ کیا ہے. گریا کتنی بڑی نعمت. اچھا ایک جملہ کہہ دوں. دیکھیے ہمارے مقابل میں آ کر دوسروں نے ہر چیز کری سوائے مجلس عزا کی. ہم نے علم نکالا، اب وہ بھی الحمدللہ علم نکالنے لگے. ہم نے جلوس نکالا، وہ بھی جلوس نکالنے لگے. ہم نے جو کیا ہمارے مقابلے میں آ کے وہ کرنے لگے. لیکن صرف ایک ہی چیز نہیں کری، وہ کیا ہے؟ وہ رونا. ہم نے فرش عزا بچھا کر حسین پر رویا، ہمارے مخالف نے یہ نہیں کرا. یہ صفت پتہ کس کی ہے؟ اللہ نے بہت سے جانوروں کو خلق کیا، ایک ہے بندر. وہ آپ کی ہر نقل کر لے گا، آپ کی ہر نقل کرے گا. اور یہی ہے کہ اگر بندر آپ کی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے اور اگر اس کو واپس لینا آپ کو تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ کوئی چیز اٹھا کر بندر کی طرف ماریے تو مقابلے میں پلٹ کے وہ چیز مارے گا تو آپ کی چیز آپ کے پاس آ جائے گی. ساری چیز کرے جو ایکٹنگ آپ کریں گے بندر وہ کر لے گا. آپ کھجائیں گے وہ کھجائے گا، آپ یوں کریں گے وہ بھی چڑھے گا، آپ اس کو منہ چڑھائے وہ بھی منہ چڑھائے گا. لیکن ایک چیز بندر کبھی نہیں کرتا، آپ روئیے وہ کبھی نہیں روئے گا. ایک درود پڑھے محمد والے. یہ ہے فرش عزا کی اہمیت. ہماری گفتگو جو شروع ہوئی تھی پہلی محرم سے اصول دین کے اوپر، اس کے اندر ہمارے 2 اصولوں کے اوپر گفتگو ہو چکی، 3 اصولوں پر. کل نبوت پہ بات آئی تھی لیکن مکمل نہیں ہوتی کہ اگر مسلمان کو دین اسلام سمجھنا ہے، توحید سمجھنی ہے، عدل سمجھنا ہے تو نبوت کو سمجھنا پڑے گا. لیکن نبوت کو سمجھنے کے لیے معیار وہ بنانا پڑے گا جو کلام پاک نے دیا ہے، نہ کہ اپنی طرف سے بنانا پڑے گا. مسلمان نے جو غلطی کی وہ یہی کہ مسلمان نے ملاؤں کے بتائے ہوئے معیار کو معرفت نبوت سمجھنے کا معیار بنایا، جبکہ مسلمان کو رسول کی معرفت اور سیرت حاصل کرنے کے لیے معیار قرآن کو بنانا چاہیے تھا، حدیث قدسی کو بنانا چاہیے تھا. کل میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے کوٹ کی تھی کہ رسول اسلام کے بارے میں پروردگار نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا
لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ ہے محمد کی عظمت، یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی فضیلت، یہ ہے سیرت محمد۔ محمد ہم جیسے نہیں ہیں۔ قدرت اگر محمد ہم جیسے ہوتے تو مسلمانوں سوال ہے کسی ایک کے بارے میں بتاؤ تو صحیح کہ قدرت نے کہا ہو کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو آسمانوں کو خلق نہ کرتے، آپ کو پیدا نہ کرتے تو سمندر کو خلق نہ کرتے، آپ کو پیدا نہ کرتے تو چاند کو خلق نہ کرتے، لیکن محمد کے بارے میں کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو خلق نہیں کرتے، ہم کائنات کو خلق نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر شے محمد کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، تو جب محمد کے صدقے میں خلق ہوئی ہے تو اب کائنات کی ہر شے کے اوپر واجب ہے کہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے۔ بہت توجہ رکھیے گا، مسلمان اطاعت کرے یا نہ کرے لیکن کائنات کی ہر شے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ یہ چاند محمد کے صدقے میں خلق ہوا ہے نا، یہ زمین محمد کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، یہ سورج محمد کے صدقے میں خلق ہوا، یہ ستارے محمد کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں۔ تو جب محمد کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں تو ان سب کے اوپر محمد مصطفیٰ کی اطاعت واجب ہے، اور ہر شے نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر کے بتایا کہ ہمیں محمد کے صدقے میں وجود ملا ہے، لہذا محمد جو کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ چاند محمد کے صدقے میں خلق ہوا ہے، لہذا جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کرا، چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر بتایا کہ میرا وجود محمد کے صدقے میں ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ ستارے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں، تو اب اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا شادی کا مسئلہ آ جائے گا تو ستارے زہرا اپنی عرش کی بلندیوں کو چھوڑ کر فاطمہ کے در پہ سلام کرنے آئے گا۔ یہ ہے فضیلت محمد، یہ ہے عظمت محمد، کائنات کی ہر شے محمد کے سامنے جھکے گی۔ یہ درخت محمد مصطفیٰ کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں نا، لہٰذا اب مکے کے اندر محمد مصطفیٰ کسی درخت سے کہہ دیں گے کہ یہاں چل کے آ جائے تو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا محمد نے اشارہ کرا، درخت چل کے آیا، آنے کے بعد محمد مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے بتایا کہ مجھے وجود محمد کے صدقے میں ملا ہے، لہذا محمد جب بلائیں گے میں آؤں گا۔ درخت محمد کی گواہی دے کر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ یہ زمین محمد مصطفیٰ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے نا، لہذا زمین کے ذرات پر واجب ہے جب محمد کہیں یہ بول اٹھے۔ کائنات کے کسی بشر کی ہمیں یہ شان نہیں ملی ہے کہ اس نے سنگریزے اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہو اور سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے ہو، لیکن یہ ذات محمد کی فضیلت ہے کہ ادھر محمد مصطفیٰ نے سنگریزوں کو ہاتھ میں اٹھایا، سنگریزے بولنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان سوچے محمد وہ نہیں ہے جو صحیح بخاری بتا رہی ہے، محمد وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ محمد کی حکومت درختوں پہ بھی ہے، محمد کی حکومت پتھروں پہ بھی ہے، محمد کی حکومت چاند پہ بھی ہے، محمد کی حکومت سورج پہ بھی ہے۔ سورج محمد مصطفیٰ کے صدقے میں خلق ہوا ہے نا، لہذا ہر جگہ محمد مصطفیٰ اپنی پاور نہیں دکھائیں گے، کچھ پاور اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بھی چھوڑیں گے۔ اے علی میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو، جو پاور مجھے حاصل ہے وہی پاور تمہیں حاصل ہے۔ ارے ڈوبتا ہوا سورج کسی کے لیے نہیں نکلا ہے، لیکن محمد کا چھوٹا بھائی علی انگلی کا اشارہ کرے گا، ڈوبتا ہوا سورج نکل کے بتائے گا ہم علی کے صدقے میں خلق ہوئے۔ ایک درود پڑھے عظمت محمد میں۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ شیعہ رسول کے فضائل نہیں پڑھتے، ہم سے بہتر پڑھنے والا رسول کے فضائل کون ہوتا؟ ہم فضائل وہ پڑھتے ہیں جو اللہ نے بتایا۔
آئے ہیں. تم فضائل وہ پڑھتے ہو جو گناہگاروں نے غلط سبق لکھے ہیں. جنہوں نے ذات محمد بھی کو نہ سمجھا تم ان کے بتائے ہوئے فضائل پڑھتے ہو تو محمد کو اپنا جیسا سمجھتے ہو. ہم قرآن کے بتائے ہوئے فضائل پڑھتے ہیں تو ہم علی کے راستے پہ چلتے ہیں. علی نے کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. لہذا کوئی شیعہ یہ غلطی تو کر ہی نہیں سکتا کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹا دے. یہ الزام ہے شیعوں کے اوپر کہ یہ مولا علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. رسول کے فضائل ارے تم نے سنے کا حال تو صحیح. ہم علی کے فضائل پڑھ کے بتاتے ہیں کہ جس کا چھوٹا بھائی ایسا ہو اس کا بڑا بھائی کیسا ہوگا. جب علی مرہم کے 2 ٹکڑے کر دے تو رسول کی قوت کا کیا اندازہ ہوگا. ہم باب خیبر بتاتے ہیں کہ علی نے 2 انگلیاں کو اٹھا لیا تو ذرا سوچو تو صحیح جس رسول کا چھوٹا بھائی 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھا لے اس رسول کی طاقت کیا ہوگی. پہلے علی کی طاقت کو سمجھو پھر رسول کی طاقت سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ کائنات کا کوئی بھی انسان رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب مولا فتح مکہ ہو گیا اور بتوں کو خانہ کعبہ سے ہٹانے کا مرحلہ آیا تو رسول خدا نے کہا کہ علی تم چڑھو اور بتوں کو صاف کرو. تو مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کہتے. تو رسول نے کہا کہ نہیں تم رسالت کا بوجھ کوئی اٹھا نہیں سکتا. نہیں جب علی جیسا نہیں اٹھا سکتا تو کسی ایرے غیرے کی تو بساط ہی نہیں ہے. ایرے غیرے کی تو بساط ہی نہیں ہے. جب فاتح خیبر رسول کا بوجھ نہ اٹھا سکے تو خیبر سے بھاگنے والے کبھی رسول کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. واقعہ ہے نا جب شب ہجرت چلے ابھی انشاءاللہ اسی تفصیل جب شب ہجرت چلے تو حضور کو کسی نے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا تھا. ارے جب باب خیبر کا اکھاڑنے والا رسول کو اپنے کندھے پہ نہیں اٹھا سکا تو یہ اہلِ غیرے کیسے اٹھا لیں گے. تو پھر وہی ہوا کہ رسول کے کندھوں پہ پھر مولا کائنات بلند ہوئے اور پھر آپ کو اٹھایا. اچھا لیکن یہ واقعہ ہے کتابوں آپ یہ بھی نہ سمجھے ہے نہیں سیدھا ہے انہی کی کتابوں میں ہو. تو واقعہ تو ہے کہ جب شب ہجرت مولا کائنات کو سلہا کر رسول چلے ہیں تو راستے میں ایک صاحب مل گئے اور ہوا یہ اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار میں آپ لے چلو. اور مسلمان بڑے شد و مت سے فضیلت بیان کرتا ہے کیا کہنے رسالت کا بوجھ اٹھا لیا. میں بس ایک مثال دینا چاہتا ہوں بھائی اپنی اپنی قسمت ہے. رسول نے جس کے ہو سکتا ہے چلو میں نے آپ کی بات مان لی کہ ویسے ہے ہماری کتابوں نہیں ہے لیکن چلیے ہم آپ کا دل رکھنے کے لیے آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں کہ رسول کسی کے کندھے پہ بیٹھے نہیں. رسول بیٹھے ضرور اور رسول نے قبول بھی کیوں کر لیا بھائی. جب علی نے کہا فتح مکہ کے وقت تب تو رسول نے کہا کہ نہیں تم رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے. اور چاہے انہی کتابوں میں صحیح ان حضرت نے کہا کہ آپ میرے کندھے پہ آ جائیں. سرکار رسالت پاک نے نہیں کہا کہ نہیں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے اور رسول بیٹھ گئے ان کی کتابوں کے مطابق. تو مسئلہ کچھ نہیں ہے. رسول اپنے دونوں عمل سے کچھ بتانا چاہ رہے تھے. اے مسلمانوں میں تمہیں ایک معیار دے رہا ہوں میری سیرت کو یاد رکھنا. دیکھو جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر غدیر کے میدان میں بلند کر دوں اس کو تم بلند سمجھنا اور جس کے کاندھوں پہ بیٹھ کر جسے دبا دوں اس کو تم ہمیشہ پستی سمجھنا بلند نہ سمجھنا. ایک درود پڑھے محمد والا. تو یہ ہے سیرت رسول یہ ہے عظمت رسول یہ ہے فضیلت رسول. دنیا ہم سے کہتی ہے ہم فضیلت سیرت رسول نہیں پڑھتے وہ پڑھتے ہیں. اچھا سوال میرا یہ ہے مسلمان جلسہ کرتا ہے جلسے سیرت رسول پاک آپ نے بہت سے دیکھے ہوئے محرم میں بھی ہوں گے اور اس کے بعد بھی ہوتے ہیں. 12 فات کے مہینے بہت اور میرے اجمیر شہر میں الحمدللہ لا تعداد ہوتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے تو وہاں تو لا تعداد. تو بہرحال آپ نے پوسٹر دیکھے کیا لکھا رہتا جلسے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الزام ہم پہ کہ ہم سیرت رسول نہیں پڑھتے. وہ کیا کہتے ہیں مثال ہے کہ چور کوتوالی کو ڈانٹے غلطی خود کر رہے ہیں الزام ہم پہ لگا رہے ہیں. اچھا ہوتا ہے جلسہ نا سیرت رسول پاک
ہوتا کیا، کبھی آپ گئے جلسوں میں گئے ہو تو میں نے جب جلسے میں گیا تو دیکھا وہاں پر جو خطیب آ رہا ہے، اب سیرت رسول دیکھیے کیا بیان ہو رہی ہے. رسول کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح، رسول کے ہاتھ اتنے مضبوط کہ اگر لوہے میں ڈال دے تو لوہے کے اندر درائے. رسول کے پیر اتنے لطیف کہ پانی کے اوپر چل جائے، وہ پتھر پہ آئے تو نقش ابھر آئے. رسول کی زلفیں ایسی جیسے واللیل، رسول کی آنکھیں ایسی جیسے چاند، رسول کا چہرہ ایسا جیسے چودھری کا چاند. یہ ہوتی رہی تقریر. جب تقریر سے نکلے تو میرے ایک دوست بھی میرے ساتھ تھے. میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے میری اردو تھوڑی کمزور ہو، کیا ہو مولانا؟ میں نے کہا یہ ذرا ایک مرتبہ جو بینر پہ لکھا ہے پڑھ کے بتا دو. کہا جلسے سیرت رسول پاک. میں نے کہا یہی لکھا ہوا ہے نا؟ کہاں سیرت ہی لکھا ہوا ہے نا، سورت تو نہیں لکھا ہے. کہا نہیں سیرت لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان سے پھر کہا یہ بتائیے جلسے میں ہو کیا رہا تھا، بیان کس کا ہو رہا تھا؟ بہت توجہ رکھیے. الزام ہم پہ کہ ہم سیرت رسول نہیں پڑھتے. جو سیرت رسول شیعہ پڑھتا ہے وہ کوئی پڑھ بھی نہیں پائے گا. اور مسلمان جو آپ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے غلط طریقے سے جو سیرت رسول نہیں اسی کو سیرت رسول سمجھ لیا. تو ہو رہا تھا یہی. تو میں نے اس سے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ رسول کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح، یہ سیرت کا بیان ہے کہ سورت کا بیان ہے؟ رسول کے ہاتھ اتنے مضبوط کہ اگر لوہے میں چلے جائیں تو درائیں، یہ سورت کا بیان ہے کہ سیرت کا؟ رسول کے پیر اتنے مضبوط کہ اگر پتھر پہ آ جائے تو نقش پاؤں پر آئے، اور اگر پانی پہ آ جائے تو رسول کے نقش پا چلتے ہوئے چلے جائے. تو یہ سورت کا بیان ہے کہ سیرت کا بیان ہے؟ رسول کی زلفیں ایسی جیسے واللیل کی گھٹا، یہ سورت کا بیان ہوا یا سیرت کا بیان ہوا؟ رسول کی آنکھیں ایسی جیسے آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے، تو یہ سورت کا بیان ہوا یا سیرت کا بیان ہوا؟ کہنے لگا ہمارا بات تو آپ کی صحیح ہے، یہ تو سیرت کا بیان نہیں تھا، یہ تو سورت کا بیان ہوا. رسول کے ہاتھ ایسے، رسول کی آنکھیں ایسی، رسول کے ہونٹ ایسے، تو سیرت کا بیان تو ہوا نہیں، سورت کا بیان ہوا. تو میں نے کہا ابھی تم نے صرف سورت سنی ہے، اب سیرت ہم سے سنو. رسول کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح، یہ رسول کی سورت کا بیان ہے، سیرت کا بیان نہیں ہے. سیرت کا بیان یہ ہے یہی گلاب کی پنکھڑیاں اپنے چھوٹے حسین کے گلے کو چومے. یہ ہے سیرت رسول کہ ان گلاب کی پنکھڑیوں سے رسول جس نواسوں کے ہونٹوں کو چومے، گلے کو چومے. یہ ہے تو مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ ان نواسوں کا احترام کرے. رسول کی زلفیں واللیل کالی گھٹاؤں کی طرح، یہ سورت کا بیان ہے، سیرت کا بیان نہیں ہے. سیرت کا بیان سننا ہو تو ہم شیعوں کی مجلس میں آؤ، سیرت مجلس حسین میں ملے گی. رسول کی زلفیں کالی گھٹاؤں کی طرح، یہ سورت کا بیان ہے، سیرت کا بیان نہیں ہے. سیرت کا بیان کب ہوگا؟ جب عید کے موقع پر رسول اپنی کالی زلفوں کو، سیرت کا بیان تب ہوگا جب عید کے موقع پر رسول اپنی انہی کالی زلفوں کو دونوں نوازوں کے حوالے کر دے تو سیرت رسول کا بیان ہوگا. ایک درود پڑھے محمد وآل رسول کے پیروں کی یہ تاثیر کہ پتھر پہ آ جائیں تو نقش ابھر آئے، اتنے سخت، اور پانی پہ چل جائیں رسول ایسے ہی جیسے زمین پہ چلتے. تو یہ سورت کا بیان ہے، سیرت کا بیان نہیں ہے. سیرت مسلمانوں اگر تمہیں چاہیے تو مجلس حسین میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ حق جگہ بیان کرنے والے کی جگہ پر ہوتا ہے. حق ہمیشہ جو حق والے ہو وہ بیان کریں گے. تو رسول کے پیر اتنے کہ پتھر پہ آ جائے تو نقش بڑھ جائے، یہ سورت کا بیان ہوا. سیرت کا بیان مجلس میں آ کے سنو کہ اگر رسول انہی قدموں سے چل کر 6 مہینے تک کسی دروازے پہ جا کر کہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، تو یہ ہے سیرت رسول کہ رسول جن مضبوط قدموں سے چل کر جس بیٹی کے گھر جا کر السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا کہے، یہ ہے سیرت رسول. اب مسلمان کے اور واجب ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان جا کر فاطمہ زہرا کے در پر اپنی پیشانی کو جھکائے، کیونکہ سیرت رسول یہی ہے کہ رسول ہر نماز صبح کے بعد کم از کم 6 مہینے کی روایت ہے کہ 6 مہینے تک نماز صبح کے بعد جا کر
रसूल जनाब फातिमा ज़हरा आयत तथहीर जब नाजिल हुई, जनाब फातिमा ज़हरा के दरबार, तो ये है सीरत रसूल। रसूल के हाथ इतने मजबूत कि अगर लोहे की दीवार में भी रसूल हाथ डाल दे तो रसूल की उंगलियां उसके अंदर फंस जाए। तो ये भी सूरत का बयान हुआ, सीरत का बयान नहीं हुआ। ये सूरत का बयान है, सीरत का बयान तुम्हें मजलिसों में मिलेगा। ये हुई सीरत, सूरत का बयान कि रसूल के हाथ इतने मजबूत। सूरत का बयान तब मुकम्मल होगा जब मजलिसों में पढ़ा जाता है कि गदीर खुम के अंदर रसूल ने मौलाए कायनात को इन मजबूत हाथों में उठाकर कहा। तो फकत रसूल के हाथ मजबूत है, ये रसूल की सूरत का बयान हुआ। सीरत का बयान तब मुकम्मल होगा जब इन मजबूत हाथों के अंदर रसूल उठाकर कहे मन कुम तो मौला हो वहादा अली मौला। एक दरूद पढ़े मोहम्मद। एक इससे बेहतर दरूद पढ़ दे। तो ये है सीरत रसूल। मुसलमान समझा ही नहीं सीरत रसूल कहां से लेना चाहिए। देखिए रसूल अफजल रसूल है सबका, तमाम अंबिया से अफजल, ये आखिरी बात और इंशाल्लाह रब से बसा है। लेकिन मुसलमान सुने कि ये बातें कहाँ मिलेंगी, कोई नहीं बता, किसी जल से रसूल के अंदर ये बातें बयान नहीं होती। सीरत रसूल, ये है सीरत रसूल जो हमने बयान करी, और मुसलमान के ऊपर इसी सीरत रसूल की इत्तिबा करना वाजिब है। जिस फिरके ने सीरत रसूल इस अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह वही फिरका नाजिया है दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तरीके से मुंसलिक हैं। अब ये कायनात किसके लिए बनी? जैसे मेरे हदीस कुर्सी में लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, सूरज रसूल के सदक़े में, चांद रसूल के सदक़े में, ज़मीन रसूल के सदक़े में, सलसबील रसूल के सदक़े में, आदम रसूल के सदक़े में, नूह रसूल के सदक़े में, मूसा ईसा रसूल के सदक़े में, नूह इब्राहीम रसूल के सदक़े, कुल अंबिया जो नबूवतें उनकी तख्लीक हुई सब रसूल है। तो रसूल सबसे अफजल है ना। लेकिन आए कब रसूल? पूरे मुसलमानों से सवाल, रसूल की सीरत रसूल पढ़ते हो, जब से सीरत पाक रसूल करते हो, कहते ये कायनात खल्क मोहम्मद के सदक़े में हुई। मोहम्मद आए कब? सबसे आखिर में। वजह है नहीं सवाल भाई, जब जिसको सबसे पहले खल्क किया तो सबसे पहले भेज देना चाहिए था। हदीस कुदसी ने कहा, खुद रसूल ने कहा, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने इस कायनात में, इस शहर में, इस कायनात में जो सबसे पहले चीज खल्क की वो मेरा नूर है, नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद सबसे पहले खल्क हुआ, तो जो सबसे पहले खल्क हुआ उसको सबसे पहले आ जाना चाहिए था। आदम को क्यों भेजा? नूह को क्यों भेजा? इब्राहिम को क्यों भेजा? यानी जितने भी रसूल से कमतर थे उन सब को पहले भेज दिया, और जिसके लिए ये सब कायनात सजाई गई, ये सब अंबिया को खल्क किया गया, उसको सबसे आखिर में भेजा। तो मैंने इसीलिए कहा था कि मुसलमान पहले तौहीद ठीक करे, फिर अपना अकीदे अदल ठीक करे, तब उसका अकीदे नबूवत समझ में आएगा, और फिर उसकी समझ में आएगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को सबसे आखिर में क्यों भेजा। एक दरूद पढ़े मैं बताता हूँ। बात में मिसाल के जरिए से वाज़ेह करूँ ताकि हमारे छोटे बच्चे भी इस बात को समझ लें कि क्यों मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिर में आया। देखिए मैं आपके गंगानगर में आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा आपके कारोबार में इसमें कारोबार करता था। एक शख्स था जिसने अपना ताज़ा घर बनवाया, बेहतरीन घर, कि अंबानी का घर भी क्या होगा बनाया, हो सकता है हो परवरदिगार हमारे शिया ने हमें करा कि इंशाअल्लाह इक़्तिसादी हालत इतनी मजबूत करे कि हम 10 अंबानियों को पाल सकें, और होगा इंशाअल्लाह। जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, सारी दुनिया पूरी दुनिया आले मोहम्मद के चाहने वालों ही की नौकर बन के रहेगी। तो फर्ज करिए गंगानगर में साहब को अल्लाह ने नवाजा और उसने अपना बेहतरीन घर बनाया, और उन्होंने आके हमें दावत दी, बुलाना, हमने बहुत अच्छा घर बनाया, आइए आप अपने घर को चल के देखिए, मिसाल पर तवज्जो रखिएगा तो बात समझ में आ जाएगी क्यों मोहम्मद मुस्तफ़ा को सबसे आखिर में भेजा। तो हम गए, रात के टाइम में चले गए, घर में गए, पूरा अंधेरा घर के अंदर, और उन्होंने पूछा कि मौलाना बताइए घर कैसा लग रहा है।
میں تھوڑی دیر خاموش ہوں، پھر تھوڑی دیر مولانا بتائیے گھر کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا حضور میں چمکا دار تو ہوں نہیں کہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لوں، کچھ روشنی کریے تو گھر پتہ پڑے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گئے گھر میں ایک 100 پاور کا بلب انہوں نے روشن کر دیا۔ میں نے کہا کہ اچھا لگ رہا، انہوں نے کہا دل مطمئن نہیں ہوا، میں نے کہا مولانا صحیح سے دیکھا نہیں، انہوں نے 100 پاور کا ہٹا کے 200 پاور کا لگا دیا۔ کہا مولانا آپ کیسے؟ میں نے کہا اچھا لگا، پہلے سے اچھا لگا۔ پھر بھی ان کا دل مطمئن ہوا کہ مولانا پوری طریقے سے تعریف نہیں کی۔ انہوں نے ہٹا کے 500 پاور کا بلب لگا دیا۔ میں نے کہا آپ پہلے سے اچھا دکھ رہا، پھر بھی کہہ دے کہ مولانا، پھر بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوا، تو انہوں نے 1000 پاور کی مرکری لگا دی تاکہ ہر طرح سے دکھے۔ میں نے کہا آپ تو سب سے اچھا دکھ رہا، پھر بھی ان کا دل روشن نہیں ہوا، تو انہوں نے جتنے بھی بلب تھے سارے روشن کر دیے، کوئی اندھیرا کونا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا اب تو سب سے اچھا لگ رہا، کیوں محمد مصطفیٰ سب سے آخر میں آئے؟ انہوں نے پہلے 100 پاور کا لگایا، روشنی کم تھی تو اس کی خوبصورتی بھی کم دکھ رہی تھی، میں نے کہا اچھا لگ رہا۔ جب اس سے پاور کا لگایا، میں نے کہا اس سے اچھا دکھ رہا۔ جب اس سے بڑے پاور کا لگایا، میں نے کہا اس سے اچھا دکھ رہا ہے۔ جب 1000 پاور کی مرکری لگا دی، میں نے کہا اب سب سے اچھا دکھ رہا ہے۔ یہی طریقہ قدرت اگر پہلے مرحلے میں یہ کرتی کہ محمد مصطفیٰ کو بھیج دیتی تو دنیا کہتی سب سے اچھے نبی، اس کے بعد آدم کو بھیج دے تو دنیا یہی کہتی آدم اچھے ہیں لیکن پہلے والے جیسے نہیں۔ نوح آتے، دنیا یہی کہتی نوح اچھے ہیں لیکن پہلے والے کی بات نہیں ہے۔ قدرت چاہتی تھی نبوت و انبیاء کی عصمت اور نبوتوں کا وقار برقرار رہ جائے، لہذا جو پہلے کم درجے کے تھے پہلے ان کو بھیجا۔ آدم آئے، دنیا نے کہا اچھے نبی ہے۔ نوح آئے، کہا اس سے اچھے ہیں۔ ابراہیم آئے، کہا اس سے اچھے ہیں۔ موسیٰ آئے، کہا اس سے اچھے ہیں۔ عیسیٰ آئے، کہا اس سے اچھے ہیں۔ جب محمد مصطفیٰ آئے تو دنیا پکار اٹھی کہ یہ تو سب سے اچھے ہیں۔ قدرت نے بھی کہا اب میرے خزانے میں محمد سے افضل کوئی نبی ہے بھی نہیں۔ خدا سلامت رکھے سب کو، یا علی مدد کہنے والوں کو بھی اور نعرہ لگانے والوں کو بھی سلامت رکھے۔ تو یہ ہے عظمت محمد، یہ ہے عدل الہی کا تقاضا کہ قدرت نے اپنے نظام عدل کی بنیاد پر حضرت محمد مصطفیٰ کو سب سے آخر میں بھیجا تاکہ دنیا کی ساری ڈیمانڈ کمپلیٹ ہو چکی ہو، اس کے بعد کسی کی خواہش نہ رہے اس سے بہتر آ، اور کائنات میں محمد مصطفیٰ سے بہتر کوئی آیا بھی نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو سیرت رسول سمجھنا چاہیے کہ اصل سیرت رسول کہتے کسے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو شروع ہوگی تو ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں کی جو غلطی ہوئی ہے وہ یہاں پر ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے جو طریقے اپنائے سیرت رسول لینے کے وہ غلط طریقہ اپنائے۔ کسی بھی انسان کی سیرت اس کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں، چاہے رسول ہو، نبی ہو، معصوم ہو یا عام انسان ہو۔ کسی بھی انسان کی سیرت کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ انشاءاللہ ان 3 طریقوں پر کل گفتگو ہوگی اور کل بتائیں گے ہم کہ صحیح طریقہ کس فرقے کے پاس ہے کہ سیرت رسول حاصل کرنے کا۔ تو کائنات کے سب سے افضل انسان کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ سورج جس کی اطاعت کرے اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ چاند جس کے چہرے کو دیکھ کر چاندنی حاصل کرے اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ ستارے جس کی آنکھوں کے نور سے روشنی حاصل کرے اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ دریا کی روانی جس کے چہرے کے نور سے روانی حاصل کرے اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ مردے جس کے ذکر سے زندہ ہو اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ۔ محمد کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سوچئے مسلمانوں سے صرف ایک سوال ہے کہ یہ بتائیے اہل بیت کا جرم کیا؟ بھئی اتنے مظالم کیوں ہوئے اہل بیت پہ؟ کہ اہل بیت نے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ کیا؟ شہزادی سبت علیہ کا مرثیہ پھٹتی ہوئی چلی گئی۔ مدینے کے مسلمان بتائے زہرا نے آخر مدینے کے مسلمانوں کا بگاڑا کیا؟ ایک باغ فدق جس کی آمدنی آتی تھی
کوئی جھوٹے سے جھوٹا مورخ نہیں بتا سکتا کہ زہرا نے اس باغ فدق کا 1 درہم اپنے بچوں کے اوپر خرچ کیا ہو۔ ارے جس باغ فدق کی ماہانہ آمدنی 12,000 درہم آتی ہو، کیا اس شہزادی کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے رہتے؟ حسنین 3 دن کے فاقے کرتے؟ لیکن کیا وجہ، کیوں یہ صرف دشمن آل محمد کیوں کی گئی؟ صرف دنیا کی چاہت میں لوگوں نے آل محمد پہ اتنا ظلم کیا؟ حسین کو مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ کیوں حسین نے مدینہ چھوڑ دیا؟ کیوں حسین نے کعبہ چھوڑ دیا؟ کیوں حسین کربلا کے میدان میں آ گئے؟ حسین کربلا میں آنے کے بعد یہی تو سوال کر رہے تھے نا ان لعینوں سے، اے لعینوں یہ بتاؤ، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال اور حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ تو لعینوں نے یہی تو کہا تھا، بغض لابیک، اے حسین ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں شہید کر رہے ہیں۔ حضرکم اللہ، کیا جرم تھا چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں الکش کی صدائیں بلند کریں؟ کیا جرم تھا کہ حسین کو گھیر کر کربلا کی محضر زمین پہ لایا گیا؟ 2 محرم کو یہ کارواں سواری کربلا ہوتا ہے۔ حسین کے بچوں کے خیمے عباس نے اپنے ہاتھ سے نہر فرات کے کنارے لگائے تھے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے گی تو حسین کے بچے ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوں گے۔ شہزادی نہر فرات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے ان کے دل کو سکون ملے گا۔ لیکن عباس کو کیا پتا تھا کہ جن خیموں کو اپنے ہاتھ سے نصب کر رہے ہیں، ارے ان خیموں کو 1 دن بعد واپس ہٹانا پڑے گا۔ ارے جب یہ حکم آیا کہ خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیے جائے تو حسین نے زینب کو بلایا، اے بہن زینب ذرا میرے خیمے میں آؤ۔ اور مقتل لکھتا ہے کہ جب فوج یزیدی نے یہ پیغام بھیجا کہ حسین کے خیمے فرات سے ہٹا لیے جائے، عباس جری نے فرات اور خیموں کے درمیان میں ایک خط کھینچنے کے بعد کہا، ارے کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو اس خط کو عبور کر جا؟ ارے یہ خیمے عباس نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں۔ حضرکم اللہ، عباس کا یہ جلال دیکھ کر حسین نے زینب کو بلایا، زینب میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، جاؤ میرے شیر کو روک لو۔ میرے شیر عباس سے کہو خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیں۔ زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا کیا بھیا عباس نے کبھی آپ کی بات ماننے سے انکار کیا؟ اے بھیا، ارے آپ عباس سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے ذریعے کیوں کہا؟ ارے حسین نے رو کر کہا، اے بہن زینب، ارے میں نے عباس کو اتنی جگہ پر روکا ہے کہ اب عباس کو روکتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ارے بھیا حسن کے جنازے پر تیر چلے، عباس کو جلال آیا، میں نے عباس کو روکا۔ ارے انہوں نے میرے لجامے پر ہاتھ ڈالا، عباس کو جلال آیا، میں نے عباس کو روکا۔ وہ بہن زینب اب عباس کو روکنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مدد۔ زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ جاؤ میرے شہر کو بلا لاؤ۔ فضہ نے جا کر عباس کو پیغام پہنچایا، شہزادی بلا رہی ہیں۔ عباس نے آنکھوں کے اشارے سے فوج یزیدی کو للکارا کہ خبردار عباس جا رہا ہے، عباس کا کھینچا ہوا خط یہیں پر ہے، کوئی اس خط کو عبور نہ کر جانا۔ آئے عباس شہزادی زینب کے خیمے میں آ گئے، آنے کے بعد کہا، بہن زینب غلام کو کیوں بلایا ہے؟ بہن زینب غلام کو کیوں بلایا ہے؟ زینب نے بس ایک جملہ کہا، اے عباس حسین نے کہا ہے خیموں کو فرات کے کنارے سے اٹھا لو۔ ارے کسی بہادر کے لیے اس سے بڑے مصیبت نہیں ہو سکتی ہے۔ عباس پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ارے عباس فرات کے خیمے پہ گئے، خیموں کو اکھاڑتے جا رہے ہیں، زری زاروں قطار روتا چلا جا رہا ہے۔ اے پروردگار، میرے آقا کی مرضی یہی ہے تو عباس اپنے ہاتھوں سے خیموں کو اکھاڑ لے گا۔ اجرکم اللہ، خیمے اکھڑ گئے، لوالا دارو کربلا کی زمین
قتل گاہ حسینی میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. تمام دشمن کربلا کی زمین پہ آتے چلے جا رہے ہیں. کبھی شمر کا لشکر آتا ہے, کبھی ابن زیاد کا لشکر آتا ہے. ارے کربلا میں لشکر آتے رہے. زینب حسین کے خیمے میں آئی, وہ تڑپ کر کہا اے بھیا جب صبح سے میں دیکھ رہی ہوں ہمارے دشمنوں کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں, کیا اس بڑی دنیا میں ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ ارے حسین نے کہا نہیں بہن, میرے بچپن کا دوست حبیب ابن بدائل کوفے میں ہے, میں حبیب کو خط لکھتا ہوں. حسین نے خط لکھنا شروع کرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط حسینہ کے لال حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن بدائل رجل فقی کی طرف ہے. پھر حسین نے لکھنا شروع کرا اے حبیب شاید تمہیں پتہ نہیں ہے ہم 2 محرم سے کربلا میں آ گئے ہیں. اے حبیب میرے ساتھ رسول کی نوازیاں بھی ہے. یہ جملہ لکھتے لکھتے آپ کا آقا حسین زاروں قطار رویا. اے حبیب میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں, میری بیٹیاں بھی ہیں. حسین خط کو بند کرنا چاہ رہے ہیں. زینب نے کہا اے بھیا بس میری طرف سے ایک جملہ اور بڑھا دو, میں اتنا لکھ دو اے حبیب اگر آنے میں تاخیر کی تو زینب بن بھائی کی ہو جائے گی. لو قاصد امام حسین کوفے کی طرف پہنچا, در حبیب پر پہنچا. حبیب کھانا کھا رہے تھے, لقمہ گلوگیر ہوا. حبیب نے کہا شاید کوئی قاصد آنے والا ہے. یہ گفتگو ہو رہی تھی. قاصد نے آ کر کہا میں حسین کا قاصد ہوں, خط لے کر آیا ہوں. حبیب نے آقا حسین کے خط کو لیا, تحریر کو پڑھا. آقا کا چہرہ آنکھوں میں آ گیا. زاروں قطار حبیب رونے لگے. کئی گھنٹے تک کے حبیب روتے رہے. رونے کے بعد خط کو بند کرا, جیب میں رکھا, واپس دسترخوان پر آئے. زوجہ نے پوچھا کیا تھا؟ کہا حسین کا قاصد تھا. پوچھا کیا لکھا ہے؟ حسین نے کہا نرغہ آدھا میں گھر گئے ہیں. کہا اور کیا لکھا ہے؟ کہا مجھے بلا رہے مدد کے لیے. اور نے اپنی بیوی کا امتحان لینے کے لیے. جب بیوی نے کہا اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اور نے کہا ارے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر حسین کی مدد کے لیے چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ارے مقتل لکھنا ہے, اتنا کہنا تھا. اور کی بیوی نے اپنی چادر اور کو دی. اے اور تم گھر میں بیٹھو, میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں گی. ارے اور نے اپنی زوجہ کو سینے سے لگا لیا. اے مومنہ, ارے کیا یہ ہو سکتا ہے غریب نہرا بلائے اور حبیب نہ جائے؟ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا, غلام کو گھوڑا دیا. کہا دیکھو کوفے کے حالات سازگار نہیں ہے, ہم ساتھ نہیں جاتے. جاؤ یہ گھوڑا لے جاؤ اور کوفے کے باہر میرا انتظار کرو, میں آتا ہوں, مجھے اپنے آقا کی مدد کے لیے جانا ہے. رات کی تاریکی ہوئی. جب رات کی تاریکی چھا گئی اور اپنے گھر سے نکلے, جب سناٹا چھا گیا وہ چاروں طرف دیکھتے جا رہے ہیں, حکومت کے آدمی کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. اور بچتے بچاتے اس مقام پر پہنچے جہاں غلام گھوڑا لیے ہوئے کھڑا تھا. تو انہوں نے عجب منظر دیکھا. گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور غلام گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا رہا ہے اے اسب با وفا, ارے تو گریہ نہ کر. اگر میرا آقا حبیب حسین کی مدد کے لیے نہیں گیا, ارے تو میں تجھ پہ سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. ارے انہوں نے سر و سینہ پیٹ لیا. ارے زہرا کے لال پر یہ کیا وقت آ گیا ہے, غلام اپنی جانیں نچاور کر رہے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوئے. ادھر حسین نے کوفے کی سم سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی. عباس کو بلایا, عباس ادھر آؤ, علی اکبر ادھر آؤ, اور محمد ادھر آؤ, ہمارا بچپن کا دوست آ رہا ہے. حبیب قریب آئے, حسین کے قدموں پہ گر گئے. جیسے ہی حبیب آئے خیمے حسینی میں نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی, خوشیاں کی لہر دوڑی. آواز جب زینب کے خیمے میں پہنچی تو زینب نے فضہ سے کہا اے فضہ ذرا جا کر دیکھو یہ خوشی کا ماحول کیسے بدل گیا. جب فضہ آئی, فضہ نے دوڑ کر آ کر بڑے خوشی میں کہا اے شہزادی زینب مبارک ہو,
इस दस्ते करबला में आपके भैया का बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर आया है। अरे ज़ैनब ने फिज़्ज़ा से कहा, ए फिज़्ज़ा जाकर हबीब को मेरा सलाम कह दो। फिज़्ज़ा ने आकर हबीब को सलाम कहा, ए हबीब, अली और फातिमा की बेटी ज़ैनब तुम्हें सलाम कह रही, बस ये सुनना था। और हबीब ने अपना मुंह पीट लिया। अरे ज़ैनानियों पर ये वक्त आ गया है कि गुलामों को सलाम कह। अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन सियालमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम मुनक़लिबून यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाइलाहा मज़लूमियत इमाम हुसैन बहन फातिदा आंसुओं का वास्ता इस फर्श अदा का तूने जो भी हम गुनाहगारों को सवाब रखा हुआ हदिया बारगाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और शुहदा करबला के पाकीज़ा अरवाह को हदिया फरमाते हैं। इमाम तेरी बारगाह में दुआ गो है, ज़माना पूरा शौब है। इस फर्श अदा के हक़ीक़ी वारिस यूसुफ ज़रा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के अंदर ताजील अता फरमा और इंदा ज़हूर हम सब को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नासिर अवान में शुमार फरमाना। रब्बना तक़ब्बल दुआ इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा मातम हुसैन। घुटने लगा है मेरा आके सीने से लगाओ बाबा कैद तन्हाई में दम घुटने लगा आपके सीने से लगाओ कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा आपके सीने से लगाओ बाबा कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा आपके सीने से लगाओ। मैं अकेली अंधेरे में न मर जाऊं कहीं मुझको मरने से बचाओ बाबा कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा आपके सीने से लगाओ बाबा। मैं तेरी याद में दिन रात यूं तड़पती हूँ जैसे पिंजरे में कोई घायल पड़ा हो पंछी। मौत का खौफ है सन्नाटा है वीरानी है
है, दिल में मजबूर हूँ मैं, नाम लेके तेरा रोने नहीं देता जालिम, अब मेरी कैद छुड़ाओ बाबा, कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा, आगे सीने से लगाओ बाबा, खूबियों के भी बंधे